بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ پھر جی سیکنڈ راؤنڈ جو ہے ٹاکس کا ہونے جا رہا ہے اور کوششیں ہم کر رہے ہیں کہ دو آرچ رائیولز جو ہے امریکہ اور ایران پچھلے 47 ایئر سے دونوں ایک دوسرے کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے. وی میڈ دس تھنگ ہیپن کہ جناب ہم نے ان دونوں کو وی میڈ دیم سٹ اکراس دا ٹیبل ونس، اور ایک مرتبہ پھر جناب ہم نے کوشش کی ہے کہ جناب یہ پھر دوبارہ بیٹھتے ہیں ٹیبل پہ اور جو مشکلات ہیں، جو پرابلمز ہیں، جو کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کر لیں. ایک اور چیز بہت اہم ہے جو میں یہاں پہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ کوئی بھی امریکن پریزیڈنٹ ہو وہ 60 دن تک تو کوئی بھی جنگ شروع کر سکتا ہے، یعنی کہ جنگ کے اندر رہ سکتا ہے، لیکن 60 دن کے بعد اس کو ری راؤٹ کرنا پڑتا ہے ساری چیزوں کو کانگریس کی طرف، اور 1 مئی کو یہ ڈیڈ لائن جو ہے 60 دن کی یہ ختم ہونے جا رہی ہے. میں ان سب چیزوں پہ بات کرنا چاہوں گا. جناب میرے ساتھ موجود ہے حامد میر صاحب. حامد میر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں واٹ از ہز ٹیک آن دس تھنگ. جی حامد صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. کیسے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ رانا صاحب. حامد میر صاحب، obviously it takes time کہ جناب نیگوسیشنز ہوتے ہیں، اوور نائٹ اس کے کوئی ریزلٹس نہیں نکلتے اور اس کے بیک ڈراپ میں کئی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اور یہ سمجھنا یا سوچنا کہ جناب امیڈیٹلی کوئی رزلٹ نکل آئے گا وہ غلط ہوگا، صحیح ہوگا ان دس پرٹیکولر کیس، یا ہاؤ ڈو یو ٹیک اٹ؟ جی دیکھیں رانا صاحب، یہ اس وقت جو سچویشن ہے اس میں میری انفارمیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ایران کے فارن منسٹر ہیں عباس عراقچی، وہ ایک بڑے مختصر ڈیلیگیشن کے ساتھ پاکستان آ رہے ہیں، اور ان کا بنیادی مقصد یہاں پر امریکی وفد کے ساتھ مذاکرات کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ پاکستان کے ساتھ کچھ جو پرپوزلز ہیں وہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ اپنی پرپوزلز جو ہیں وہ ان کی امریکیوں کے ساتھ ڈسکس کرے گا. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ امریکی ڈیلیگیشن کے لوگ جو ہیں وہ بھی آلریڈی اسلام آباد میں موجود ہیں، اور کچھ مزید بھی آنے والے ہیں. تو پاکستان کی یہ کوشش ہوگی کہ ایران کا جو ڈیلیگیشن ہے اس کے ساتھ ملاقات کی جائے. پرائم منسٹر شہباز شریف کی ملاقات ہوگی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی ملاقات ہوگی، کچھ اور بھی لوگوں کی ملاقات ہوگی، اور اس کے بعد وہ امریکنز کو بتائیں گے کہ جناب یہ ہے روڈ میپ جس پہ چل کے تو ہم سیکنڈ راؤنڈ بھی شروع کر سکتے ہیں. تو پاکستان کی کوشش ہوگی کہ ایک چھوٹا سا سیکنڈ راؤنڈ ہو جائے، لیکن ابھی تک وہ کنفرم نہیں ہے. ابھی تک صرف یہ کنفرم ہے کہ ایرانی ڈیلیگیشن اسلام آباد آئے گا، پاکستان سے ملاقات کرے گا، امریکنز جو ہیں وہ پاکستان کے حکام کے ساتھ بات چیت کریں گے. اس کے بعد پاکستان کوشش کرے گا کہ ملاقات ان کی آمنے سامنے بھی بٹھا کر کروا دی جائے، لیکن کیونکہ عباس عراقچی صاحب کو یہاں سے پھر جانا ہے مسقط اور پھر ان کو رشیا جانا ہے، ہو سکتا ہے کہ 2-3 دن کے بعد دوبارہ وہ اسلام آباد آئیں، اور ان کے جو اسپیکر ہیں باقر کالیباف پھر وہ بھی آ جائیں گے، اور پھر امریکن وائس پریزیڈنٹ JD وینس وہ بھی آ جائیں گے. لیکن فی الحال آج کے دن تک جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ابھی دونوں وفود پاکستان آ ضرور رہے ہیں، پاکستانی حکام سے ملاقاتیں ہوں گی. ابھی تک ان کی آپس میں جو مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی جو میٹنگ ہے وہ بھی کنفرم نہیں. حامد میر صاحب، کوئی بھی امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ کوئی جنگ تو شروع کر سکتا ہے، میں آسان لفظوں میں بات کر لیتا ہوں، جنگ تو شروع کر سکتا ہے، لیکن اس کو 60 دن کے بعد ری راؤٹ کرنا پڑتا ہے، کانگریس کی طرف جانا پڑتا ہے اس کو، اور 1 مئی کو وہ 60 دن پورے ہو رہے ہیں جب یہ ایران اور امریکہ کی یہ شروع ہوئی تھی وار. سو اب اس کو ری راؤٹ کرنے کے لیے کانگریس کی طرف اگر جاتا ہے ٹرمپ تو اس کو ایوری تھنگ از گون بی ہنکی ڈوری فار ہیم، یا اس کو کوئی پرابلمس فیس کرنی پڑ سکتی ہیں؟ جی نہیں، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ 60 دن جو ہے اس کے بعد اس کو کانگریس سے منظوری لینی پڑتی ہے، اور کانگریس میں مجھے لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ پچھلے دنوں جو بھی ووٹنگ ہوئی ہے تو اس میں وہ 4 یا 5 کے مارجن سے ہی وہ اپنے آپ کو بچا پائے ہیں. ان کی اپنی پارٹی کے کچھ سینیٹر جو ہیں اور کانگریس مین جو ہیں وہ ان کے ساتھ آن بورڈ نہیں ہے اس جنگ پہ، تو ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہے. اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 14 مئی کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے چین کے دورے پہ بیجنگ جانا ہے، اور چین نے ان کو بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ بھائی صاحب اگر آپ چائنا آ رہے ہیں تو چائنا
آنے سے پہلے پہلے آپ ایران کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کریں. جی. اس لیے آپ دیکھیں کہ جو ایرانین ہیں وہ بڑے ایزی لے رہے ہیں, وہ بڑے ریلیکس ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اتنی, ان کو اتنی کوئی جلدی نہیں ہے. جلدی اگر آپ کو لگ رہی ہے تو وہ ٹرمپ صاحب کو لگ رہی ہے, ان کے جو وار منسٹر ہیں پیٹ ہیگسیت ان کو لگ رہی ہے, وہ کبھی ایک بات کرتے ہیں پھر دوسری بات کرتے ہیں. ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل آئسولیشن کا بھی شکار ہے اس وقت امریکہ جو ہے, یورپ اس کے ساتھ نہیں ہے, اور مڈل ایسٹ کے بہت سے ممالک جو پہلے اس کے اتحادی تھے وہ اب اس پر اتنا اعتبار نہیں کرتے. ایران جو ہے اس کو آپ دیکھیں کہ سوئٹزرلینڈ نے آج اعلان کر دیا ہے جی ہم اپنی ایمبیسی کھول رہے ہیں تہران میں. پورا یورپ جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے, چائنا جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے, رشیا جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے. تو ایران کی پوزیشن مجھے اس وقت کافی مضبوط نظر آتی ہے. تو اس لیے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو جنگ وہ ہار گئے ہیں اس کو وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ جیتنے کی کوشش کریں, لیکن ایسا ممکن نظر نہیں آتا. اگر وہ چاہتے ہیں کہ ایران ایک قدم پیچھے ہٹے تو ان کو بھی 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑے. ایک اور چیز ذرا بتا دیجیے گا, دیکھیں 14 یا 15 نیکسٹ منتھ کی تاریخ کو ٹرمپ نے جانا ہے وہاں پہ چائنا. یہ درست ہے, میں کچھ عرصہ پہلے یہ بتا چکا تھا کہ جانے سے پہلے چائنا جانے سے پہلے ٹرمپ اپنے سارے ایشوز جو ہیں ایران کے ساتھ سارٹ آؤٹ کر لیں گے. بٹ ایک ایڈوانس ٹیم پہلے جاتی ہے, جب بھی پریزیڈنٹ نے جانا ہوتا ہے وہاں پہ وزٹ سے پہلے ایک ایڈوانس ٹیم جاتی ہے سینیٹرز کی, کانگریس مین کی. ان دس پرٹیکولر کیس ایک ایڈوانس ٹیم نے جانا تھا, وہ کینسل ہو گئی تھی, وہ اس کا جانا کینسل ہو گیا تھا چائنا. تو ابھی جو ایڈوانس ٹیم ہے وہ آپ کے خیال میں اسی سکیجول پہ یعنی کہ 14-15 تاریخ کو یعنی کہ مڈ مئی میں جائے گی چائنا امریکہ سے, اور اس کا جو دورہ ہے وہ اسی ڈیٹ پہ ہوگا, اور اس سے پہلے ہی یہ کانفلکٹ جو ہے سارا ریزالو ہو جائے گا آن دا ٹیبل. جی یہ اتنا آسان نہیں ہے جی, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی کوشش صرف یہ ہوگی کہ پاکستان جو ہے وہ یا تو 1 مئی سے پہلے یا پھر 14 مئی سے پہلے ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی MOU میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس پر کوئی کنسنسس کروا دے, کیونکہ یہ اس میں بہت سی ٹیکنیکل چیزیں ہیں جس کی ڈیٹیل میں نے پچھلے دنوں کافی سمجھی ہے مختلف لوگوں سے, جنہوں نے کہ 12 اپریل کو جس دن ان کے مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ تقریباً اس میں ایک بریک تھرو ہونے والا تھا, تو اس کو جن لوگوں نے وہ MOU تیار کیا تھا اور جن سے ایڈوائز لی گئی تھی, تو وہی لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اب ایک دوبارہ بھی ہم ایک MOU کا ڈرافٹ جو ہے وہ تیار کر چکے ہیں, اب اس پر ہم بات چیت کر رہے ہیں دونوں سائڈ کی, اور اس میں کچھ ٹیکنیکل معاملات ہیں تو اس کی ڈیٹیل میں یہ جا رہے ہیں. دیکھیں یہ لمبا معاملہ اس لیے ہے کہ جب یہ MOU سائن ہو جائے گا یا اس پہ ایگریمنٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر ایران نے بھی یہ اپنا ایک مطالبہ کیا ہوا ہے کہ جو بھی ہمارا ایگریمنٹ ہوتا ہے امریکہ کے ساتھ اس کو یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل کی انڈورسمنٹ چاہیے. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ اب اگر سوئٹزرلینڈ اپنی ایمبیسی کھول رہا ہے تہران میں تو سوئٹزرلینڈ از پارٹ آف دی یورپی یونین, تو یورپی یونین نے بھی ایران پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں, تو یورپین پارلیمنٹ میں بھی جو ہے وہ معاملہ صرف کانگریس میں نہیں جانا, یورپین پارلیمنٹ میں بھی جانا ہے, انہوں نے بھی پابندیاں نرم کرنی ہیں. تو یہ ایک لمبا پروسیس ہے, اس میں مجھے لگتا ہے کہ 2-3 مہینے لگیں گے, لیکن 14 مئی سے پہلے یہ ٹرمپ صاحب کی ریکوائرمنٹ ہے, ان کو اس چیز کی شدت کے ساتھ ضرورت ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی MOU جو ہے وہ ایران کے ساتھ سائن کریں. ایک آخری چیز بتائیے گا, دیکھیں چیپٹر 6 کی آپ بات کر رہے ہیں, اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ کی یونائٹڈ نیشن کا چیپٹر 6 کی مہر جو ہے, میں آسان لفظوں میں بات کروں, چیپٹر 6 کی مہر جو ہے اس ایگریمنٹ پہ لگ جائے. ایران یہ چاہتا ہے کہ جناب یونائٹڈ نیشن کی چیپٹر 6 کی مہر لگ جائے تاکہ اس پہ بائنڈنگ ہو سب کی, یعنی کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ دونوں اینٹیز جو ہیں ادھر ادھر نہ ہو سکیں. لیکن ان دس پرٹیکولر کیس اگر میں یہ بات پوچھنا چاہوں آپ سے کہ نیوکلیر انریچمنٹ پہ اگر جو بات ہو رہی ہے وہاں پہ جا کے اگر کہا جائے, وہاں پہ جا کے اگر کوئی بات اسٹیل میٹ ہو جاتا ہے بات میں کہ جناب نیوکلیر انریچمنٹ جو ہوئی ہے ایران کی وہ کہاں پہ جائے گی, چائنا کے پاس جائے گی, پاکستان کے پاس جائے گی, یا ایران اپنے پاس خود رکھے گا, اس پہ آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے, اس پہ کیا آخری سٹیپ کیا ہو سکتا ہے اس پہ, یا کہاں پہ متفق ہو سکتے ہیں دونوں؟ میں رانا صاحب صرف آپ کے ساتھ یہ شیئر کر سکتا ہوں اپنی انفارمیشن کہ یہ کوئی ایشو ہے ہی نہیں ہے. اچھا. اور اس پہ ایران جو ہے وہ امریکنز کو 12 اپریل کو بھی بتا چکا ہے, لیکن ڈیٹیل کے ساتھ جب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب تہران گئے تھے ان کو بھی بتا دیا گیا یہ کوئی ایشو نہیں ہے, یہ ایشو بالکل بڑے آرام سے ریزالو ہو جائے گا.
اصل ایشو جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ایران جو ہے اس کو چاہیے انڈورسمنٹ UN سیکورٹی کونسل کی، اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ ہم پہ جو سینکشنز ہیں وہ ختم کریں، اور سینکشنز اگر ختم ہوتی ہیں تو اس کا ایران کو بھی فائدہ ہے، پاکستان کو بہت فائدہ ہے. آپ کو گیس بھی ملے گی سستی، آپ کو پیٹرول بھی ملے گا سستا، اور یہ جو آپ ہاتھ میں ایک کشکول اٹھا کے اور مختلف لوگوں کے پاس جاتے ہیں، مختلف ممالک کے پاس جاتے ہیں کہ جی ہمیں سستا تیل دے دیں، پیٹرول دے دیں، مہربانی کریں جی ہم پہ، یہ ختم ہو جائے گا. آپ جس طرح چائنا جو ہے 85% تیل جو ہے چائنا کا وہ ایران سے آتا ہے، تو اگر ہم صرف 5 یا 6% تیل بھی لینا شروع کر دینا ایران سے تو پاکستان میں پیٹرول کی قیمت آدھی سے زیادہ نیچے چلی جائے گی. بالکل ٹھیک ہے جی. حامد میر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس جی، بہت بہت شکریہ. مجھے جوائن کریں گے جناب اب امتیاز گل صاحب، فیمس کالمسٹ جی، اور ریئر ایڈمرل فیصل شاہ صاحب، دونوں میرے ساتھ موجود ہوں گے. لیکن ایک چیز میں دوبارہ یہاں پہ انڈورس کرنا چاہوں گا، اینڈ دیٹ از کہ جناب اس میں بات چیت جو چل رہی ہے، میں ایک مرتبہ پھر یہاں پہ اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں اس چیز کو کہ جناب بات چیت جو چل رہی ہے، یہ بات چیت جو ہے، یہ ساری چیزیں میں ذرا تھوڑے عام لفظوں میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ ہر آدمی کو سمجھ آ جائے کہ جناب یہ بات چیت کا سلسلہ اوور نائٹ نہیں ہوتا کہ بیٹھے اور دونوں کو بٹھا دیا. 47 ایئرز کے آرچ رائیول، 47 ایئرز کے جناب دشمنیاں، اور وہ جناب اوور نائٹ ختم ہو جائیں. اور ابھی کچھ ہی عرصے پہلے آپ دیکھ لیں دونوں کی طرف سے کیا کس قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہی تھی، چاہے وہ ایران ہو چاہے وہ امریکہ ہو. لیکن ابھی آپ نے دونوں کو ٹیبل پہ بٹھایا پاکستان نے، اور جناب دونوں کو بٹھا کے آپ نے ان کو بات چیت کے لیے جناب راضی کیا، اور اب ایک مزید سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اور اس سے بھی کوئی نہ کوئی نتائج نکلیں گے. لیکن پھر وہی بات کروں گا کہ جناب ان روٹ کرنا پڑے گا جناب اس کو، ساری چیزوں کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کانگریس کی طرف، کیونکہ 1 مئی کو وہ ڈیڈ لائن جو 60 دن کی ہوتی ہے کہ 60 دن کے بعد جب ڈیڈ لائن 60 دن ختم ہو جائے تو 60 دن کے بعد اس کو روٹ کرنا پڑتا ہے، کانگریس کی طرف جانا پڑتا ہے. کانگریس کی طرف جا کے اس کو پھر وہاں سے ایک منظوری کہہ لیں یا جو لفظ مرضی یوز کر لیں وہ لینی پڑتی ہے، کوئی بھی پریزیڈنٹ ہو اس کو. تو یہ 1 مئی کو وہ ختم ہو رہی ہے، تو اس کے بعد سچویشن کیا بنے گی؟ میں امتیاز گل صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. یہی سوال ہے میرا کہ جناب کانگریس کی طرف جب جائیں گے ٹرمپ، تو وہ وہاں پہ ان کے لیے ایوری تھنگ از گون بی ہنکی ڈوری فار ہم، یا وہاں پہ ان کو کوئی پرابلمس فیس کرنی پڑ سکتی ہیں؟ جی شکریہ رانا مبشر صاحب. بنیادی طور پہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسرائیل، جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے اور ایران کا تعلق ہے، اس پہ تقریباً ایک قومی اتفاق رائے موجود ہے امریکہ میں، اور اس معاملے میں کوئی بھی شخص اسرائیل یا ایران کے حوالے سے ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو اس کی طویل المیعاد پالیسی یا پھر اسٹیبلشمنٹ، امریکی اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسی ہے اس کے خلاف جائے. لہٰذا میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جب جو وار اختیارات ہیں، جنگی اختیارات ہیں، اس کے حوالے سے جب ڈونلڈ ٹرمپ کی درخواست جائے گی کانگریس میں، وہاں ان کو کوئی زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ ویسے بھی ان کی اکثریت تو ہے اس میں. اب پبلکلی وہاں کے کانگریس کے اراکین جو ریپبلکن ہیں ان کے خلاف باتیں تو کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی انتہائی کوئی سنجیدہ اہم نوعیت کی، قومی نوعیت کی قانون سازی سامنے آتی ہے، وہاں پہ پھر جو بھی حکمران جماعت ہے اس وقت ریپبلکن پارٹی ہے وہ جیت جاتی ہے. اصل میں مسئلہ اس سے کہیں زیادہ گھمبیر ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی انتظامیہ کے لیے. وہ بنیادی یہ ہے کہ ایک طرف سیاسی پبلک جو پریشر ہے وہ ہے، دوسری طرف اقتصادی پریشر بہت زیادہ ہے. یعنی ابھی بھی پیٹ ہیگسیت کا میں بیان سن رہا تھا، اور اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو گدڑ بھپکیاں ڈونلڈ ٹرمپ اور یہ لگا رہے تھے، جس انداز میں ایران کو برباد کرنے اور اس کے خلاف نیوکلیر ہتھیار تک استعمال کرنے کی کچھ دن پہلے تک کی دھمکی دے رہے تھے، اس سے وہ اب نیچے آ گئے ہیں. ایک سٹیپ وہ نیچے آئے ہیں. پیٹ ہیگسیت یعنی ان کے وزیر دفاع کا اب یہ کہنا ہے کہ ایران کے پاس ابھی بھی مذاکرات میں واپس آنے کی آپشن موجود ہے، اور ہمیں توقع ہے کہ وہ واپس آ جائیں گے مذاکرات کے لیے. لیکن اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے
کہ جو مختلف اقتصادی اور سیاسی پریشرز ہیں اس کی وجہ سے بالآخر امریکہ کو شاید وہ مطالبات ماننے پڑ جائیں، کچھ مطالبات جن پہ ایران ڈٹا ہوا ہے اپنے ایک بنیادی حق کے طور پہ. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ اور پیٹ ہیگسیت نے بار بار یہ کہا کہ ایران کو ایسے ایک میکنزم اختیار کرنا ہوگا جس کے تحت ہم تصدیق کر سکیں کہ وہ نیوکلیر ہتھیار نہیں بنا رہا. اس حوالے سے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایک دن پہلے بھی ایک وضاحتی بیان میں کہا کہ ہمیں نیوکلیر ہتھیار بنانے یا نیوکلیر پروگرام جاری رکھنے اور بیلسٹک اور دوسرے میزائل بنانے کا جو پروگرام ہے اس سے کوئی نہیں روک سکتا، یہ ہمارا بنیادی حق ہے. لہٰذا امریکہ کو اس حوالے سے کچھ نہ کچھ کنسیشن دینی پڑے گی. دوسرا، ایران کا بار بار یہ بھی کہنا ہے کہ جب تک ان کے منجمد شدہ اثاثوں کو انفریز کرنے کی کوئی بات نہیں ہوتی، جزوی طور پہ ہو جائے لیکن ہو صحیح، اس وقت تک وہ مذاکرات نہیں کریں گے. ایران کا یہ خیال ہے کہ وقت ان کے ساتھ ہے، لہٰذا انہیں جلدی کوئی نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو جلدی ہوگی، ایرانیوں کو نہیں ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کو جلدی اس لیے ہے کہ 4-5 مہینے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، مڈ ٹرم انتخابات ہونے ہیں وہاں پہ کانگریس کے لیے، تو اس سے پہلے وہ اپنے لیے رائے عامہ ہموار کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا انہیں مشکلات، ایران سے زیادہ مشکلات اس وقت امریکہ کو ہیں. ٹھیک ہے. چلیں، امریکہ کو مڈ ٹرم الیکشنز آر آلسو راؤنڈ دا کارنر، نومبر میں وہ بھی ہونے ہیں، اور پھر یہ ایک ڈیڈ لائن آپ کہہ رہے ہیں اس کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. 60 دن کا جو عرصہ گزر جائے گا اس میں کانگریس میں جائیں گے بھی تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. لیکن فیصل صاحب، میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا، از نیوکلیئر دا مین ایشو یا نہیں؟ اور اگر نیوکلیئر مین ایشو ہے تو اس میں کیا اس کو کیسے سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے؟ ون. سیکنڈلی، یہ جو بار بار بات ہوتی ہے فیصل صاحب کہ جناب اس طرف کہتا ہے امریکہ کہتا ہے جناب میں نے جناب وہاں پہ بلاکٹ لگایا ہوا ہے، ایرانینز کہتے ہیں جناب کہ ہمارے وی آر سیف ایٹ آر اینڈ، ہمارا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے ہمیں. سو واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ آن ود دا ٹریفک اوور دیئر؟ وہ اس کو کلیئرٹی کیا ہے اس میں؟ ٹھیک ہے، جو ہم خبریں سنتے ہیں وہ تو ایک الگ چیز ہے، ہم جو میڈیا دیکھتے ہیں ویسٹرن میڈیا دیکھ لیتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، بٹ آپ کے خیال میں کیا ہو کیا رہا ہے ایگزیکٹلی ایٹ دیٹ ویری پلیس؟ جی شکریہ رانا صاحب مجھے پروگرام میں لینے کا. پہلے آپ نے پوچھا کہ مین ایشو ہے کیا دونوں کے بیچ میں. یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نیوکلیئر بیلسٹک میزائل یا اسٹریٹ آف ہارمز سے بڑھ کر ایک جو مین ایشو ہے دونوں کے درمیان وہ یہ ہے کہ ایران کے اگر ایکشنز اور ڈیمانڈز کو آپ دیکھیں تو وہ کسی نہ کسی قانون کے تحت بات کر رہا ہے، یعنی کسی انٹرنیشنل رجیم کو ریفر کرتا ہے یا انٹرنیشنل کسی لیگل فریم ورک کو کرتا ہے، UN چارٹر کو کرتا ہے. اچھا، امریکہ کی طرف سے جتنے بھی ایکشنز اور ڈیمانڈز ہیں اگر آپ ان کو غور کریں تو وہ ماورائے قانون ہیں، وہ کسی انٹرنیشنل فریم ورک کے زمرے میں نہیں آتے. اور میرا خیال ہے کہ ایران جو ایک پرماننٹ گارنٹی چاہتا ہے کہ یہ جو 47 سال سے تلوار لٹکی ہوئی تھی یہ گر گئی ہے اور دوبارہ اس کے اوپر نہ تانی جائے، اس کے لیے وہ چاہتا ہے کہ اس سے کسی انٹرنیشنل فریم ورک کے میں رہتے ہوئے بات چیت کی جائے. اور اگر انٹرنیشنل فریم ورک میں آپ آ جاتے ہیں تو پھر ایران اپنے وہ سارے رائٹس مانگتا ہے جو اس کو وہ انٹرنیشنل فریم ورک یا لیگل فریم ورک جو ہے وہ اس کو دیتا ہے. فار ایگزامپل ایز اے NPT ممبر اس کو حق حاصل ہے کہ وہ انریچمنٹ کرے. گارنٹی وہ دیتا ہے کہ میں ویپن نہیں بناؤں گا، IAEA کی آپ ریگولر انسپیکشنز کروا لیں جو پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اور ویریفائی ہوتا رہے سب کچھ. وہ کہتا ہے کہ یہ جو بیلسٹک میزائلز ہیں یہ میرے ڈیفینس سے ریلیٹڈ ہیں اور مجھے حق حاصل ہے کہ میں ان کی رینج جو چاہے رکھنا چاہوں رکھوں. اسٹریٹ آف ہارمز پہ وہ یونائٹڈ نیشنز کنونشن آن دا لا آف دا سی کو ریفر کرتا ہے کہ اس کے حساب سے یہ اسٹریٹ آف ہارمز میرے ٹیریٹوریل واٹرز میں آتی ہے تو میری جورسڈکشن بنتی ہے اور میں اس پہ لیجسلیشن کر کے اس پہ جو بھی اپنی جورسڈکشن جس طرح سے بھی لگاؤں لگ سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو بیسک پرابلم ہے وہ اس چیز کا ہے. امریکنز انفارچونیٹلی مجھے لگتا ہے کہ بات چیت نہیں کر رہے ہیں، ڈکٹیشن دے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری ڈیمانڈز آپ مان لیں تو بس ایگریمنٹ ہو جائے گا، ابھی رات کو ہو جائے گا. لیکن ایرانینز کہتے ہیں کہ جب تک آپ مجھ سے کسی قاعدے قوانین کے حساب سے نہیں بات کریں گے، قواعد و ضوابط کے حساب سے نہیں بات کریں گے، جب تک مشکل ہے ایگریمنٹ کا ہونا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی فریم ورک ضرور بن جائے گا اور اس پہ بات چیت ہوگی. اور یہ سوئٹزرلینڈ کی ایمبیسی کھل رہی ہے تہران میں، یہ اس کا مجھے ایک انڈیکیشن لگتی ہے، بیکاز آپ کو پتہ ہوگا کہ تہران میں امریکن افیئرز کو سوئٹزرلینڈ ایمبیسی دیکھتی ہے اور واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانہ ایرانین افیئرز کو دیکھتا ہے.
تو مجھے یہ لگتا ہے کہ فریم ورک ہو کے اور پھر جو آپس میں بات چیت ہونی ہوگی وہ ایمبیسیز کے تھرو ہوتی رہے گی، یعنی کوئی نہ کوئی کانٹیکٹ رہے گا۔ جہاں تک آپ نے بات کی اسٹریٹ آف ہارمز کی اور بلاکیڈ کی، دیکھیے اسٹریٹ آف ہارمز اس وقت پازیٹیو کنٹرول میں ہے ایرانینز کے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر پیٹ ہیگسیت یا امریکن یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اسٹریٹ آف ہارمز میں ہمارے مائن سویپرز کام کر رہے ہیں، ہم نے اپنی نیوی کو بھیج دیا ہے کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی بوٹس کو بھی ڈسٹرائے کر دیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کو فوٹیج اس کی دکھا دینی چاہیے کہ ان کے مائن سویپرز کہاں کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ نے بلاکٹ لگایا ہے باہر عربین سی میں اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوانے کے لیے، یعنی ایران کو پریشر کرنے کے لیے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کھول دو، پھر آپ کہتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز تو ہمارے کنٹرول میں ہے، اس میں تو ہماری نیوی آپریٹ کر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے اسٹریٹ آف ہارمز آپ کے کنٹرول میں، تو اگر آپ کے کنٹرول میں تو پھر آپ نے بلاکٹ کیوں لگایا ہوا ہے؟ تو یہ تھوڑی سی کنٹراڈکٹری چیزیں ہیں۔ سچویشن یہ ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے اس پہ تو ایران کا کنٹرول ہے، لیکن انہوں نے اوپن سی میں ایسٹ آف اسٹریٹ آف ہارمز کئی 100 مائل اس سے دور وہاں بلاکٹ لگایا ہوا ہے، اپنے شپس کھڑے کیے ہوئے، اپنی نیوی کھڑی کی ہوئی ہے، اور ایران کے سے آنے جانے والے وہ شپس جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے لیے تیل لے کر آ رہے ہیں یا کوئی ایسے شیڈو فلیٹ کے شپس ہیں جو انہوں نے سینکشن کیے ہوئے ہیں، ان کو وہ پکڑ رہے ہیں، اور وہ اوپن سی میں پکڑ رہے ہیں، وہ اسٹریٹ آف ہارمز میں نہیں پکڑ رہے ہیں، گلف آف عمان میں نہیں پکڑ رہے ہیں، بلکہ اوپن سی میں پکڑ رہے ہیں۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنا ایک اور ایئر کرافٹ کیریئر اس تھیٹر میں لے کر آ رہا ہے، جارج ڈبلیو بش، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ تیسرا ایئر کرافٹ کیریئر بھی اس وقت میڈیٹرینین سے جیرلڈ فورڈ جو تھا وہ ریڈ سی میں پہنچ رہا ہے، اور وہ بھی اس تھیٹر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو اگر آپ مذاکرات کی طرف جانا چاہتے ہیں، اگر آپ کوئی ایگریمنٹ کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ یہاں پہ بلڈ اپ کیوں کر رہے ہیں، نیول بلڈ اپ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ایک کویسچنیبل چیز ہے، اور اس نیول بلڈ اپ کے باوجود، بلاکٹ کے باوجود، اسٹریٹ آف ہارمز اگر ایران کے کنٹرول میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایران بھی اپنی پوزیشن پہ قائم ہے، اور آپ کے جو نیول بلاکٹ ہے اس سے اس کو وہ فرق نہیں پڑ رہا جو آپ ڈالنا چاہتے ہیں یا جو آپ کلیم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ایک بریک کی طرف چلوں گا جی، بریک کے بعد واپس آؤں گا تو میں ذرا جاننا چاہوں گا کہ جو ری پوزیشننگ ہو رہی ہے اور یہاں پہ مزید یہاں پہ جناب فوج بلائی جا رہی ہے، اور اس میں جناب ریڈ سی میں جناب پوزیشننگ ہو رہی ہے، اور وہاں پہ جناب اگر مزید وہاں پہ آ رہے ہیں لوگ، یعنی کہ فورسز آ رہی ہیں، امریکن فورسز آ رہی ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ون سیکنڈلی میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو وزٹ ہے رشیا کا، اور مسقط اور رشیا کا وزٹ ہے جو ایرانی ڈیلیگیشن کر رہا ہے، اس کے کیا ریزنز ہیں؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو وہ کیسپین سی جو ہے وہاں سے تو یہاں پہ بڑے آرام سے، دیٹ از اے نو مینز لینڈ ادر دین 4-5 جو اسٹیٹس ہیں فارمر سوویت یونین کی، اس کے علاوہ جناب رشیا اور ایران تو وہاں پہ اپنا جناب آرام سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، کمیونیکیشن کے علاوہ ان کی وہاں پہ جناب آپس میں چلتی رہتی ہے، مطلب شپس ایکسچینج ہوتی رہتی ہے، وہاں پہ ہر کام جاری رہتا ہے وداؤٹ اینی ہنڈرنس، اور وہاں پہ کوئی اور فورس نہیں آ سکتی ادر دین دا فارمر سوویت یونین کی جو 4-5 اسٹیٹس ہیں ان کے علاوہ۔ تو وہاں پہ کیا ہونے جا رہا ہے ان دا ڈیز ٹو کم، اور جو وزٹ ہے اس کا کیا ہوگا، اور ری پوزیشننگ جو کر رہا ہے امریکہ ریڈ سی کے اندر، اس کا کیا بنے گا ان دا ڈیز ٹو کم؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ امتیاز گل صاحب، یہ ایرانین ڈیلیگیشن جو ہے جا رہا ہے جناب رشیا، اور اس سے پہلے مسقط، سو اس کی کتنی امپورٹنس ہے اور اس کے بیک ڈراپ میں کیا چیزیں چل رہی ہیں؟ ایرانی حکومت نے بڑی بردباری کے ساتھ، دانشمندی کے ساتھ تمام قدم اٹھائے ہیں۔ انہوں نے دھونس، زبردستی، دباؤ کے تحت کوئی بھی بات ماننے سے انکار کیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ایک تو ان کے اپنا تہذیب و تمدن طویل 3-4 ہزار سال پرانی تہذیب ہے، بڑے علم و دانش کی وہ جگہ ہے۔ دوسرا مجھے یہ لگتا ہے کہ ایران، چین اور روس کی ان کو بالواسطہ سپورٹ حاصل تھی، اسی لیے آپ نے دیکھا کہ آج اسحاق ڈار صاحب کے نے جو فون کیا عباس عراقچی کو، اور اس میں جو جواب ان کو ملا وہ صرف اتنا ہی تھا کہ شکریہ، آپ نے جو کام کیا ہے، ہم آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں گے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اسلام آباد کا دورہ کریں گے، لیکن جو ایرانی نیوز ایجنسی ہے اس نے واضح طور پہ کہا کہ یہ 2 طرفہ دورہ ہے، اس کے بعد پھر مسقط اور یہ ماسکو کا بھی
دورہ کریں گے، اور اس بنیادی مقصد یہ ہے کہ صلاح مشورہ ان لوگوں کے ساتھ، ان ملکوں کے ساتھ جنہیں ایران جن پہ ایران کو اعتماد حاصل ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان تمام جو علاقائی ملکوں کے ساتھ روابط قائم کرنے کی وجہ سے ہی نہ صرف اس نے مزاحمت کا مظاہرہ کیا بلکہ امریکہ کو بھی تھوڑی سی پسپائی اختیار کرنی پڑی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو عباس عراقچی صاحب اسلام آباد آئیں گے بڑی اچھی بات ہے اور خوش آئند ہے، نہ صرف پاکستان ایران کے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے، اور ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ ایک اعتماد سازی کے طور پہ وہ یہ دو طرفہ معاہدے دورے کر رہے ہیں، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اگلا قدم اگلے 2-3 دن کے اندر ہو سکتا ہے کہ دوبارہ مذاکراتی سلسلہ شروع ہو جائے۔ لیکن ایران نے بہر صورت بڑی احتیاط سے کام لیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی دانش مندی سے اور تھوڑی اپنی عزت برقرار رکھتے ہوئے اپنی حکمت عملی بنائیں تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ So you see MOU happening in the other few days time ایسے سمجھ رہے ہیں آپ یا کیا؟ How should I take it? MOU اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ایران کے کچھ بنیادی مطالبات نہیں مانے جائیں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ جتنا پریشرز کا سامنا اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کو ہے اس کے تحت کچھ نہ کچھ بات ان کو ماننی پڑے گی، کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہماری طرف سے تو بہت زیادہ درخواست ہو رہی ہے کہ آپ لوگ آئیں، مذاکرات دوبارہ شروع کریں، لیکن ایران کی طرف سے جو واضح طور پہ بار بار پیغام مل رہا ہے، جو ہمیں معلوم ہو رہا ہے سفارتی ذرائع سے، وہاں کے میڈیا کے ذریعے سے، وہ یہ کہ ہمارے بطور ایک آزاد ریاست جو کہ اقوام متحدہ کی ممبر ہے کچھ بنیادی حقوق ہیں، وہ جب تک گارنٹی نہیں ہوں گے اور جب تک اسرائیل کو مستقل طور پہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے سے پیچھے نہیں ہٹایا جائے گا، جب تک امریکہ ایران کے اسرائیل کے سر سے ہاتھ نہیں اٹھائے گا اس کی اپنی ایکسپینشن یا توسیعی منصوبوں پہ عمل درآمد کے لیے، اس وقت تک ایران آسانی سے بات چیت پہ آمادہ نہیں ہوگا۔ بڑی خودداری کا انہوں نے مظاہرہ کیا، لیکن خودداری سے زیادہ ان کو اپنی بقا سے زیادہ مسئلہ ہے کہ ہر 2 سال کے بعد 6 مہینے کے بعد ان پہ حملہ شروع ہو جاتا ہے۔ مثلا امریکہ یا اسرائیل کا ایران کے ایٹمی یا نیوکلیر بیلسٹک میزائلوں کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا؟ لہٰذا یہ ایک بنیادی شرط ہے، اگر اس پہ امریکی مان جاتے ہیں، ان کو احساس ہو جائے کہ انہوں نے کارڈ اپنے ذرا زیادہ اسٹریچ کر لیے ہیں، اپنے بحری بیڑا انہوں نے علاقے میں لگا تو دیا ہے پریشر کے طور پہ، لیکن ایرانی میرا خیال ہے یہ پریشر ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ فیصل صاحب، یہ بحری بیڑا لگانا اور مزید وہاں سے جناب فوج بلانی ریڈ سی کے اندر، اور یہ ساری چیزیں جو ریپوزیشننگ ہو رہی ہے ساری، سو ان دا ڈیز ٹو کم اگر MOU سائن بھی ہو جاتا ہے، کوئی ایگریمنٹ سائن بھی ہو جاتا ہے، تو یہ جو ریپوزیشننگ ہوئی ہے فیصل صاحب، یہ لوگ دے آر گوئنگ ٹو اسٹے دیئر فار گڈ اور اپنی ہجمنی اپنا ویٹ تھرو کریں گے وہاں پہ، یا واٹ ایگزیکٹلی ڈو یو سی ہیپننگ ان دا ریڈ سی جی ان دا ڈیز ٹو کم؟ رانا صاحب، ایک چیز تو یہ کہ جیسے امتیاز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ پریشر کے لیے یہ کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے اس وقت تو پریشر کے لیے کر رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے اسٹریٹ آف ہورمز پہ امریکہ کو ندامت ہوئی ہے، ہزیمت کا سامنا ہوا ہے، اور ساری دنیا کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ اسٹریٹ آف ہورمز بند ہو سکتی ہے، ایران یہ کر سکتا ہے اور اس سے ساری دنیا کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اسٹریٹ آف ہورمز کا اب وہ اسٹیٹس نہیں رہے گا جو پہلے تھا۔ مثلاً اگر ایران اگر تھوڑا اس کو کرتا ہے، فیصل صاحب اس کو ذرا ایلیبریٹ کیجیے گا کہ وہ سٹیٹس نہیں رہے گا، کیسے نہیں جی رہے گا؟ میں آ رہا ہوں، اس کی طرف آ رہا ہوں، اور میں اس کی ایک وجہ بھی بتاتا ہوں کہ امریکی یہاں پہ کیوں آئے ہیں اتنا ساز و سامان لے کر۔ دیکھیے، اسٹریٹ آف ہورمز پہ اگر تو ایران پریویل کرتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ اس نے کہا ہوا ہے کہ میں یہاں پہ ٹول لگاؤں گا، ٹیکس لگاؤں گا، میری جورسڈکشن اپلائی ہوگی، تو پھر ظاہری بات ہے کہ اس کا قانون چلے گا یہاں پہ، اور اگر وہ پریویل نہیں کرتا ہے تو پھر انٹرنیشنل کولیشن یا US یہ انشور کریں گے کہ آئندہ اسٹریٹ آف ہورمز کبھی اس طرح سے بند نہ کی جا سکے، کیونکہ اسٹریٹ آف ہورمز وہ علاقہ ہے جس کی وجہ سے امریکہ کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بیل کو نتھ ڈالی گئی ہے اور وہ اس میں بہت زیادہ بری طرح پھنس گیا ہے۔
اچھا، اب امریکہ یہاں پہ آیا کیوں ہے اتنا ساز و سامان لے کے؟ ہم نارملی کہتے ہیں کہ امریکہ تو بغیر کسی آبجیکٹو کے آ گیا، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا وہ کیوں آیا ہے، کیا کرنے آیا، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹیجی آئی ہے نومبر 2025 میں، اور اس میں کچھ کور فارن پالیسی انٹرسٹ ڈیفائن کیے ہیں انہوں نے، اور ایک انٹرسٹ بالخصوص اس خطے کے لیے ڈیفائن کیا، اس کا نام لے کے ڈیفائن کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی ایڈورسیریل پاور کو مڈل ایسٹ کے تیل اور گیس کے ذخائر اور جن آبی گزرگاہوں سے وہ گزرتے ہیں اس پر کنٹرول حاصل نہیں کرنے دیں گے، اور کسی لمبی جنگ میں یہاں نہیں پھنسیں گے۔ کیا آپ کو یہ سارے الفاظ اس وقت نظر آ رہے ہیں یہاں پہ خطے میں ہوتے ہوئے؟ ایران ریجنل طور پہ ایک ایڈورسیریل پاور بنتا ہے، اور چائنا گلوبل طور پہ لیول پہ ایک ایڈورسیریل پاور بنتا ہے۔ تو کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں امریکہ ایک اسٹریٹجک آبجیکٹو کے تحت آیا ہے اور یہاں سے واپس جانے کے لیے نہیں آیا ہے؟ وہ یہاں پہ چاہتا ہے کہ اس کی حکمرانی ہو، یہ جو تیل اور گیس کے ذخائر ہیں اور جو واٹر ویز ہیں، باب المندب اور اسٹریٹ آف ہارمز، ان دونوں پہ امریکہ کا کنٹرول ہو، کسی اور کا کنٹرول نہ ہو۔ تو امریکہ اپنا ساز و سامان لے کے اسی لیے یہاں پہ آیا ہے کہ یہاں سے جائے گا نہیں۔ اس سے پہلے وینیزویلا کا ایپیسوڈ ہوا ہے، ہم لوگ اکثر اس کو لنک نہیں کر پاتے۔ ایک منٹ فیصل صاحب، ایک منٹ رکیے گا۔ سو یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ونس دس تھنگ از سارٹیڈ آؤٹ، پھر الٹیمیٹلی وہ یہاں پہ اس قسم کا جو ایپیسوڈ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے اس کو جناب کوئی اس کو بند نہیں کر سکے گا، چاہے ایران ہو چاہے کوئی بھی ہو، امریکہ یہ کرنا چاہ رہا ہے ان دا ڈیز ٹو کم۔ ایسے ہی کہہ رہے ہیں آپ؟ کہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے کریکٹ کر دیجیے گا۔ جی 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 جی، اچھا جی بالکل ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں، ایسے ہی کہہ رہے ہیں۔ میں ایک بریک لے لوں، میں ایک بریک واپس آ رہا ہوں شاہ جی آپ کے پاس، اور امتیاز صاحب آپ کے پاس بھی واپس آ رہا ہوں۔ ایک کمپلشن ہے، کمرشل بریک کے بعد واپس آ رہا ہوں۔ آئی ایم لیفٹ ود ویری فیو منٹس جی۔ میں دونوں سے ایک ہی سوال کرنا چاہوں گا۔ امتیاز صاحب ویری کوئکلی جسٹ لیٹ می نو، جیسے شاہ صاحب ابھی کہہ رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے کہ جناب یہ ری پوزیشننگ ہو رہی ہے، یہاں پہ جناب مزید یہاں پہ فوجی آ رہے ہیں اور جناب امریکن فوجیز وہاں پہ پلیس کیے جا رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اگر ریڈ سی میں دیکھی جائیں، پلیسمنٹس ہو رہی ہیں، تو پھر اس وقت یہ ساری چیزیں آبزرو ایران بھی کر رہا ہوگا، تو پھر وہ ایم او یو یا ایگریمنٹ کی طرف کیوں جائے گا؟ کہ اور اس کے پاس تو ایک ٹرمپ کارڈ ہے اسٹریٹ آف ہارمز کا، وہ اپنے ہاتھوں سے آئندہ آنے والے دنوں کے لیے کیوں جانے دے گا اس کو؟ امتیاز صاحب جی بالکل، بہت واضح ہے۔ گزشتہ 8-9 ہفتوں کے دوران ایک بات سامنے آئی ہے کہ ایران نے زبردستی دباؤ اس نے قبول نہیں کرنا ہے۔ اس کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، ایک طرف ٹائم ہے اس کے پاس، دوسری طرف یہ اسٹریٹ آف ہارمز ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک لحاظ سے ان کی ساورنٹی اس پہ قبول بھی کیا ہے کہ اگر یہ بند ہو گئی تو پھر آپ کو $500 ملین روزانہ کی آمدنی نہیں ہوگی۔ تو میرا خیال ہے کہ اتنی آسانی سے ایرانی دوبارہ مذاکرات کی طرف نہیں آئیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جی، آپ لوگ تشریف لائے۔ صرف ایک چیز میں کہنا چاہوں گا جناب کہ اٹس اے ٹریکی سچویشن، اور مشکل حالات ہیں، مشکلات ہیں۔ صرف ہم جو دیکھ رہے ہیں صرف اس ریجن کے لیے مشکلات نہیں ہیں، پوری دنیا کے لیے مشکلات ہیں، اور اس کا کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکالنے کی کوشش ہم لوگ کر رہے ہیں، پاکستان کر رہا ہے، پوری جناب کوششیں جاری ہیں ہماری، اور ہم چاہتے ہی ہیں کہ دو آرچ رائیولز جو ہیں مل کر بیٹھ کر کوئی نہ کوئی اس مسئلے کا حل نکال لیں، اور اگر نکل آئے اس کا حل تو بہت اچھا ہے، کیونکہ میرے خیال میں جتنی کوششیں ہم نے کی ہیں اور جتنی کوششیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے کی ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے کی ہیں، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ مشکل کام تھا، کوئی آسان کام نہیں ہے دو آرچ رائیولز کو بٹھانا ایک ٹیبل پہ، ان کو جناب پھر دوبارہ ان سے جناب کہنا کہ آپ بیٹھ کے جو ایشوز ہیں ان کو ایٹ لیسٹ سامنے رکھیں، ان پہ بات چیت کریں۔ اور اس میں ایک اور چیز کہوں گا کہ اس میں چائنا جو ہے، چائنا بھی ایک وائٹل رول پلے کر رہا ہے، اور وہ بھی ایرانین کے ساتھ ان ٹچ ہے، اور وہ بھی چاہتا یہ ہے، چائنا بھی چاہتا ہے کہ ایران جو ہے بیٹھے مذاکرات کے ٹیبل پر اور وہاں سے کوئی نہ کوئی اس کا آؤٹ کم نکالے۔ لیٹس سی واٹس گوئنگ ٹو ہیپن ان دی ڈیز ٹو کم جی۔ فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا۔ ٹل دین اللہ حافظ۔